الله خير. إن الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے تاکہ اسے کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اس کی مبارک ساعتوں میں اس قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس قرآن کا اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص رشتہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ہی اس کے نزول کا آغاز ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس رشتے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور آخرت والے دن یہ صیام اور یہ قرآن ہمارے حق میں شفیع بن کر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہوئی بھی ہے، یہ کنفرم کر دیجئے۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ انشاءاللہ مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اب تک یہ آج ہماری 12ویں تراویح کا خلاصے کا دن ہے اور کل محترم عرفان بھائی نے سورہ نحل مکمل کی، اس کی تکمیل کی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی دور کی سورت ہے اور مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی، اور اس کا تعلق براہ راست معراج کے واقعے کے سال سے ہے۔ تو مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ نبوت کے 12ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یعنی وہ جس سال معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ وجہ تسمیہ اس کی ویسے تو 2 نام ہیں، بنی اسرائیل بھی اور سورہ اسراء بھی کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل لیا گیا ہے آیت 4 کے فقرے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور سورہ اسراء بھی ہے جو کہ واقعہ اسراء اور معراج سے لیا گیا ہے، پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے 12 رکوعات اور 111 آیات ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جس زمانے کے اندر نازل ہوئی وہ مکی دور کے اندر بالکل آخر کا زمانہ تھا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ سے نکل کر عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی تھی، اور خود مکہ میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر گرم سرد کے اندر آپ کے ساتھ تھا۔ اور ایک یا 2 سال کے بعد وہ واقعہ بھی پیش آنے والا تھا کہ جس کو ہم ہجرت مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بہت الٹیمیٹ طور پر جو ہے وہ ہونے لگا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت کرنے والے تھے۔ اس کے موضوع اور مضمون میں 3 چیزیں ہمیں ملیں گی، ایک ہمیں تنبیہ ملے گی، ایک تفہیم ملے گی اور ایک تعلیم ملے گی۔ تنبیہ کفار کو کی گئی ہے، بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کو، کہ تم اب بھی جو ہے وہ باز آ جاؤ، اپنے انجام کار سے جو پچھلا تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے اس سے سبق لو اور باز آ جاؤ۔ تفہیم کے بڑے دل نشین جو ہے انداز کے اندر لوگوں کو، عوام الناس کو تفہیم کرائی گئی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی جو چیزیں یہ کفار بنی اسرائیل اور اہل کتاب مانتے تھے نشانیوں کی صورت میں یا دوسری صورتوں کے اندر، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے پہلے کتنی نشانیاں تمہارے خود بنی اسرائیل کے انبیاء کے اوپر بھیجی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ تم خوب جانتے ہو۔ اور پھر تعلیم دی گئی اخلاق کی، تمدن کی، اہل ایمان کو خاص طور پر
کیونکہ اب وہ ایک ریاست مدینہ جس کا وجود جو ہے وہ ہونے کو جا رہا تھا، اس کے اندر ضروری تھا کہ اہل ایمان کے اپنے جو انفرادی اوصاف ہیں وہ بھی اس مضبوطی کی طرف آئیں اور اجتماعی طور پر بھی وہ ایک قوت بن کر ابھریں۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ سورت کا آغاز براہ راست اس واقع اسراء اور معراج کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے دور کی اس مسجد جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی ہے، مسجد اقصی، یعنی اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد کو۔ تو یہ واقعہ وہی ہے کہ جو نبوت کے 12ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت رویا میں نہیں بلکہ طبی حالت کے اندر، یعنی فزیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ نشانی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ہوا یہ کہ ایک رات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے جایا گیا مسجد اقصی، وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا ان کو دورہ کروایا گیا۔ آسمانوں میں جنت اور جہنم دکھائے گئے، اور مختلف آسمانوں کے اوپر انہوں نے انبیاء اکرام سے ملاقات کی، حضرت آدم سے، حضرت یوسف سے، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور پھر واپس جو ہے وہ آئے، اور چشم زدن کے اندر یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کروایا گیا۔ یعنی وہ یہ پورا جو سفر ہے اسراء اور معراج کا، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ اب یہ ایک ایسی نشانی تھی، کھلی نشانی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس واقعے کو، جو جیسا کہ دیگر صحابہ اکرام یا دیگر لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو شاید چھپا لیں گے، لیکن یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ جو نشانی آپ کو عطا کی گئی ہے وہ لوگوں کے سے چھپائی جائے۔ وہ گئے، نکلے، اور کفار مکہ کو انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتائی، لوگوں نے تضحیک بھی کی، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے ٹھٹا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی عطا کی گئی انہوں نے بلا کا مقاس لوگوں تک وہ پہنچا دی۔ پھر اس صورت کے اندر یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ یہ 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کریں گے، اور پھر جب یہ فساد عظیم برپا کریں گے تو ان کو جو ہے وہ خود ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بےخونی کی جائے گی، اور ان کو جو ہے وہ سخت حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہ ایک مرتبہ جب انہوں نے فساد برپا کیا تو بخت نصر نامی جو ہے وہ شخص نے 650 تقریباً قبل مسیح میں ان کا جو ہے وہ قتلہ خامہ کیا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اپنے تئیں سولی پر لٹکا دیا تھا، تو اس کے بعد جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سخت حالات سے جو ہے ان کے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے وہ جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی اس کے اندر بالکل سیدھی سیدھی بات ہے۔ جو شخص اس قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اس قرآن کو کی ہدایت کے اوپر چلتا ہے، یہ اس کے لیے واضح ہدایت ہے اور یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ اور جو لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ صرف اپنے منہ کے قول کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کو سیدھا سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھر کا اور کچھ ادھر کا، ایسا نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا یہ بیان جو ہے وہ لوگوں کو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح سے مانگتا ہے کہ جس طرح سے خیر مانگنا چاہیے۔ یہ بڑا ایک انسان کا اللاجیکل مطالبہ ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو خیر کے لیے انبیاء کو جو مبعوث کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی جو دین بھیجا، اپنی کتاب حق کو بھیجا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ خیر جو ہے لوگوں کے اندر پھیلائے، ان کی جو ہے نجات کا سامان کرے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ہٹ دھرمی اور شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ خیر کے بجائے ان کو شر ملے، اور وہ اس شر کے ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ فوری طور پہ تم اگر یہ عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ۔
تو یہ کیا ایک illogical جو ہے اس کا مطالبہ ہے، اور کیا جو ہے وہ اس کا عقل ہے جو بے عقلا ہوا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح رات اور دن کو بنایا ہے یہ لوگوں کی نشانیوں کے لیے ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یکسانیت نہیں رکھی، اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بات بھی پنہا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو کائنات کے تمام انسانوں کو مطیع و فرما بردار بنا دیتے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے لوگوں کو ایمان والا بنا دے۔ اسی طرح جس طرح کے انسان اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یکسانیت نہیں رکھی، اسی طرح تمام لوگ، یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام ہی لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہوتے، بلکہ جو لوگ ٹیڑھ کو فالو نہیں کرتے، جو لوگ سیدھی بات کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ان کے جو حصے کے اندر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت کے روز کا نقشہ کھینچتے ہیں اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا نوشتہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے آپ ہی کافی ہے۔ اس دن انسان سیلف انالیسس بڑے اچھے طریقے سے کر لے گا کیونکہ اس کے سامنے وہ کتاب موجود ہوگی، لیکن اس سیلف انالیسس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی نکل گئی خدا نخواستہ تو پھر اس کا کوئی جو ہے وہ مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اگر اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے اندر کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کے بعد ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں اور یہ عہد کریں کہ آئندہ اس کمی کو کوتاہی کو جو ہے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے لیے سیلف انالیسس فائدہ مند ہوگا، لیکن اس دن جب کہ نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، کھلی کتاب کی طرح ہمارا نوشتہ ہوگا، اس وقت سیلف انالیسس صرف جزا اور سزا ہی کے کام آئے گا، اس کا انسان کو اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کی جو مداوع کر سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو تم جاتے ہو کسی دوسرے کے ساتھ سفر کے اندر ہوتے ہو، دو لوگ ہوتے ہیں، انسان دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے گھنٹے کے لیے، منٹوں کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے دوسرے کے لیے، لیکن اس روز ایسا نہیں ہونے والا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے خوشحال لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ اس کو رد کرتے ہیں اور پھر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے تیسرے اور چوتھے رکوع میں خاص طور پہ 14 احکامات دیے ہیں اہل ایمان کو۔ اس میں پہلی چیز جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تیرے لیے کہ تو عبادت نہیں کرے گا سوائے اس کی، یعنی کوئی دوسرا شخصیت، کوئی دوسری ہستی عبادت کے اندر شریک نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور یہی بات اس کا تذکرہ جب 14 احکامات دیے اس کے آخر میں بھی کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو، تم اللہ کے ساتھ فرشتوں کو بیٹیاں کیوں گردانتے ہو، حالانکہ خود تم جو ہے وہ چاہتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں گردان لیا ہے، کیسی بے عقل بات ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین میں سے ایک یا دونوں اگر کبر سنی کے اندر تمہیں مل جائیں تو پھر یہ تمہارے لیے اپرچونٹی ہے کہ تم اپنی جنت کما لو، ان سے، ان کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے، نہ تم ان کو اف کہو نہ ان کو جھڑکو، بلکہ اپنے کندھے ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا کر رہو، یعنی مطیع اور فرما بردار بن کر رہو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ والدین کے ساتھ جو ہے ایک اولاد کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو حق دو، مسکین کو، مسافر کو، یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا انسان کو، اس کو آئسولیٹ نہیں رکھا،
اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو انٹیگریٹڈ رکھا ہے. ایک انسان وہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ اور معاملات چلتے رہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے شہر کے اندر کسی نئے فرد کے آنے والے کی، حتیٰ کہ اگر آپ مسافر ہیں تو جو آپ کے ساتھ جو لوگ سفر کے اندر شریک ہیں ان سب کی خبرگیری کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ جو ہے ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا. اور پھر چوتھا حکم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تم فضول خرچی نہ کرو، یہ فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حاجت مندوں کو دیکھو اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو ان کو آسانی سے جواب دو، نرم جواب دو، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے سے لگا کے رکھ لو، یعنی کہ بہت زیادہ کنجوس ہو جاؤ، اور نہ ہی ایسے ہو جاؤ کہ اتنا اڑا دو کہ اس کے بعد ملامت زدہ بن کر رہ جاؤ. اپنے خرچ میں اعتدال کرو. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، نہ ہی اس طرح سے ہو کہ تم طرح طرح کی نئی جو ہے وہ نت نئے بہانے بنا کر تم اولاد کو قتل کرنا شروع کر دو یا ابورشن کرنا شروع کر دو. اس چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. نہ صرف یہ کہ زنا کرو نہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل اور بڑا ہی برا راستہ ہے. یعنی جو چیزیں جو فیسیلیٹیٹرز اس قبیح فعل کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جو ہے پھٹکنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، یعنی کسی ایسے شخص کو کہ جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جس نے کوئی قتل نہیں کیا یا فساد نہیں کیا، ایسے شخص کا قتل اس کے کرنے سے منع کیا ہے. اور اگر کوئی انسان یہ قتل کر بیٹھے تو پھر مقتول کے وارثین کو قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے کہ وہ یہ حق لے سکتا ہے. مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے. احسن طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی سرپرستی میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اگر تم اس کے پاس پھٹک سکتے ہو یا اپنے ذمہ داری کے اندر اس کو لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ تو پھر اس کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نہیں. عہد کی پابندی کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں جو ہے جواب دہی ہوگی تم سے. اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ پیمانے سے تولنا کیا چیز ہے؟ یہ وہ بھی ہے کہ جو ہم بازار میں جاتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں تو اس کو تول کر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس کا تولنا بھی بالکل ترازو کے ساتھ پیمانے سے ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اس کا صرف اتنا سطحی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا وسیع مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی لین دین کرو، کسی طرح کے معاملات کرو، اس کے اندر تم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرو. اگر تم جاب پر جاتے ہو صبح 9 سے 5 تک یا 8 سے 4 تک، تو اس جاب کے ٹائمنگز کو بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرو، اپنے فرائض کو، اور اس کے اندر تم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ٹھیک طریقے سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو. تو یہ ایک وسیع مطلب ہے اس حکم کے بھی. پھر یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. آنکھ، ناک، دل سب کی باز پرس ہونی ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ اکڑ کر زمین پر نہ چلا کرو. تو یعنی اپنا رویہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نرم رکھو، لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول رکھو، ملنسار بنو. اور اگر تم بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے تو جان لو کہ نہ تو تم زمین کو پہاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یہ 14 ہدایات اللہ رب العزت نے ان 2 رکوعات کے اندر ہم کو عنایت کی ہیں. اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اینٹیٹی ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، اس کے اندر اس کو چلانے والے 2 لوگ ہوں. اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا تو یقیناً وہ بھی مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا. اور پھر
ان دو خداؤں میں معاذ اللہ جو ہے وہ لڑائی ہوتی اور یہ زمین کا اور کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. تو یہ ممکن نہیں ہے. اس بات کو اللہ رب العزت ارشاد فرمانے کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم جب قرآن پڑھتے ہو، لیکن جب تم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم ان منکرین کے دل پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان پردے کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے. اور پھر تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو کہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن کے اندر وہ قبول حیات سے بعید تر ہو، یعنی اتنا زیادہ کوئی ایسی چیز جو تم سوچ بھی نہ سکو، تم ایسی چیز بھی بن جاؤ تب بھی ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ آخرت میں زندہ کون کرے گا ہمیں؟ تو ان کو بتا دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. تو یہ پھر سر ہلا ہلا کے کہیں گے اچھا یہ وقت کب آئے گا؟ تو ان کو بتا دو کہ کیا خبر کہ وہ وقت بہت قریب ہو. اور یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ہم اس طرح سمجھیں کہ وہ وقت آن لگا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ سور منہ میں دبائے اسرافیل کھڑے ہیں کہ جب اذن ہو تو وہ سور پھونک دیں اور یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور قیامت جو ہے وہ آ جائے. رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تو انسان کے درمیان فساد کروانا چاہتے ہیں، یعنی شیطان کی ازلی خواہش یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ہوتا رہے، بھائی بھائی سے لڑے، میاں بیوی سے لڑے، باپ اور بیٹے کا تعلق خراب ہو، ماں اور بیٹی کا تعلق خراب ہو. یہ اس کی بڑی خواہش، یعنی سب سے مرغوب جو خواہش ہے اس کی وہ یہ ہے کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو، کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے شیطان تم لوگوں کے درمیان فساد کروا دے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جن نیک ہستیوں کو تم پکارتے ہو، تم مدد کے لیے پکارتے ہو، جان لو کہ ان کا تو خود حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. یعنی وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ان کو بچا لے، تو جا کے ان کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ تمہیں اس عذاب سے جو ہے بچائیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کھلی نشانیاں لاؤ ہمارے اوپر. تو کیا ہوا تھا کہ جب ہم نے کھلی نشانیاں ان سے پہلے کے لوگوں کو دی تھیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور دیگر انبیاء کے زمانے میں، تو کیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا؟ کیا یہ ایمان لے آئے تھے؟ اور پھر سمود کی قوم کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ جب ان کو اونٹنی ان کے مانگنے کے اوپر اتنی کھلی نشانی دی گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، یہ بھی تمہیں پتا ہے. اور پھر ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا اور کہا کہ اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو آزمائش کی ہے ان کی. ایک زقوم کے درخت کی جس کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ کیا ہوگا کہ جہنم کے اندر جہاں آگ ہوگی اور جل رہا ہوگا سب کچھ، وہاں پر کیسے درخت جو ہے وہ اگیں گے. اور دوسری چیز وہی کہ جو چیز تمہیں اللہ رب العزت نے ابھی دکھائی ہے، یعنی کہ معراج کے سفر کے بارے میں کہا کہ اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. یعنی جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کفار کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بڑا ٹھٹا کیا، بڑا مذاق اڑایا اور پھر پوچھا اچھا تم اگر بیت المقدس گئے تھے، مسجد اقصی گئے تھے، تو تم یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی شبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور انہوں نے گن کر بتا دیا. اچھا پھر انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے حلیے بتائے لوگوں کو، اور پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمیں اور کوئی نشانی بتائیے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر کے دوران فلاں اور فلاں جو قافلہ ہے وہ اس جگہ پر تھا اور اتنے عرصے کے بعد وہ مکہ پہنچ جائے گا. تو جب یہ قافلے انہی تاریخوں کے اندر مکہ کے اندر پہنچ گئے تو جو لوگ محض ٹھٹے اڑا رہے تھے، محض مختلف مطالبے اس لیے کر رہے تھے اپنی ہٹ دھرمی کے باعث، یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پورا ہونے کے بعد ایمان لے آتے، بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث یہ مطالبے کر رہے تھے، تو انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا. لیکن یہی آزمائش جب صحابہ کرام کے اوپر آئی تو وہ اس کے اندر پورا اترے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا تو کفار تو اس طرح سے تھے کہ بڑا انہوں نے مذاق بنا کر رکھا اور وہ پہنچے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ فلانا اور فلانا یہ کام، جو کہ معراج کے سارے جو ہے واقعات تھے، کہ یہ کام اس نے اتنی دیر میں کیا کہ بس آنے واحد کے اندر، تو کیا آپ یہ بات قبول کر لیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو 100% ٹھیک کہی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین ان کا نزول ہوتا ہے تو وہ چشم زدن میں اوپر سے آتے ہیں اور وہی دے کر چلے جاتے ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ان سے کہیں درجہ زیادہ جو ہے بڑا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا. اس کے بعد رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تخلیق آدم جو میں نے کی، اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اچھا میں تو جو ہے آپ نے مجھے یعنی آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنانے والے شخص، اس کو میں سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اس کا آج سے دشمن ہوں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی کہ تم چاہو تو ان کو بہلاؤ، چاہو تو ان کو جو ہے وہ پھسلاؤ، اور جو کر سکتے ہو کر لو، اپنے پیادے لے آؤ، سوار لے آؤ، اپنے مال اور اولاد سے ان کو رجانے کی کوشش کرو، ان کو اپنے جھوٹے وعدوں کے جال کے اندر پھنسا لو، لیکن یاد رکھو کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تمہیں کوئی مقترت نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ کفار سمندر کے سفر پہ نکلتے ہیں، یہ مکہ والے، تو یہ صرف اس وقت کوئی مشکل میں آ جائیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت ان کو بھمر سے بچا لیتا ہے تو پھر یہ اپنی سابقہ روش پر دوبارہ آ جاتے ہیں. کیا ہوتا کہ اگر ہم ان کو خشکی کے اوپر ہی عذاب دے دیتے، یعنی اللہ رب العزت کی پکڑ سے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لاپرواہ ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو خشکی پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب یہ سمندر کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ آج یہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن جب وہ ان کو بچا لیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اپنی انہی سابقہ روش کے اوپر جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے. وہ لوگوں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ پڑھو ہمارا کتاب، ہم یہ پڑھو ہمارا نامہ اعمال، اور ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، یہ بڑے خوش ہوں گے اس وقت. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانیوں کے اندر مصروف ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تائید ہے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حق کو حق جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو تم سے ضرور خوش ہو جاتی، مگر خدا کا عذاب تم پر بھڑک اٹھتا اور تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دوہری سزا سنائی جاتی. آج اگر ہم اپنے بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا معاملہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم سیدھی راستے کے اوپر چلتے ہیں تو جو باطل اقوام ہیں وہ جزبز ہوتی ہیں، وہ ہم سے جو ہے وہ دیگر مطالبے کرتی ہیں طرح طرح کے، لیکن جب ہم ان کی خواہشات کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو پھر یہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ان کی خوشی ایک طرف ہے، لیکن یہ ان کی خوشی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار تو آج شاید تمہیں مکہ سے نکال بھی دیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک خود بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے. ایک وقت آئے گا کہ پھر تم واپس پہنچو گے، اور ہم نے تاریخ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ 8 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور پھر جتنے مشرکین تھے ان کو اس مکہ سے نکلنا پڑا. رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کیجئے صبح سے لے کر رات کے پہر تک، اور تہجد کو بھی ادا کیجئے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز یہ جو ہے وہ مشہود ہے، یہ گواہی دینے والی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک دعا بتائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ گویا ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہجرت مدینہ یا ہجرت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم
جب گھر سے نکلے تو ان کے لب پر جو ہے وہ یہی دعا تھی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. حق آ گیا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم تھیوری کے اندر کہتے ہیں کہ واقعی یہ دین حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقینی طور پر جب اللہ رب العزت نے اپنی دین اپنی کتاب ہمیں دے دی تو گویا کہ حق ہمارے سامنے واضح کر دیا اور باطل کو گویا مٹا دیا. لیکن یہ اس وقت تک فزیکلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ریاست مدینہ کا جو ہے وہ قیام اس کا عمل میں لائے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر خود فتح کر کے اور ایک ایک بت کو جو کہ مسجد الحرام میں 360 بت جو ہے نصب تھے اس کو گرا گرا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم فزیکلی اس بات کو جو ہے وہ محسوس کریں کہ آج کے دور میں حق غالب نہیں ہے، حق جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا والی بات، تو حق کو حق کرنے کے لیے آج کے زمانے کے اندر جدوجہد کریں. یہ مطالبہ بھی اس آیت کے پس منظر کے اندر ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے اس کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. یعنی یہ قرآن خود ایک قوم کو جو ہے وہ عروج دیتا ہے اور دوسروں کو اس سے ضائع کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. پھر اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ناشکرہ انسان ہے وہ مختلف حالتوں میں کیا کرتا ہے کہ جب اس کو ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ پیٹ پھیر لیتا ہے، لیکن جب اس کو ہم پکڑتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی دونوں حالتوں کے اندر اللہ سے بغاوت، اللہ سے سرکشی کا ایک معاملہ ہے کہ جو یہ انسان کرتا ہے. رکوع نمبر 10 میں اللہ رب العزت روح کے کہتے ہیں کہ یہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو اتنا بتا دو کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے اترتی ہے، اور جتنا کچھ اللہ رب العزت مجھے بتاتے ہیں ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں علم دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ بھی مل جائیں تو یہ قرآن جیسی چیز نہیں بنا سکتے. یعنی یہ چیلنج اللہ رب العزت نے 12 مرتبہ قرآن کے اندر دیا ہے کفار کو کہ تم اگر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آؤ، یہ تمہیں چیلنج ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مل کر کوئی صرف 10 سورتیں اس جیسی بنا دو لیکن تم نہیں بنا سکتے. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اچھا سورہ یونس میں تم ایک سورت ہی بنا دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں صرف اللہ رب العزت یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کا رہتی دنیا تک، اور اس کے مقابلے پر آج تک کوئی انسان جو ہے وہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں لا سکا. پھر منکرین کی ہر دھرمی اور عجیب و غریب جو ان کے مطالبات ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم زمین کو پھاڑ کر اس میں ایک چشمہ جاری کر دو گے. اچھا نہیں تو اس کے بعد اگر تم انگوروں اور کھجوروں کا باغ لے کر آ جاؤ جس میں نہریں بہتی ہوں گی تب ہم تمہاری بات مانیں گے. اچھا ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو چلو لے آؤ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو. اچھا چلو ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دو گے، ہم انہیں دیکھ لیں گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. اچھا تم اتنا ہی کر دو کہ اپنے لیے تم ایک سونے کا گھر بنوا دو، ہم وہ دیکھیں گے تو تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. یا آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک تحریر لے کر آ جاؤ. یہ عجیب و غریب مطالبات تھے، لیکن یہ نئے مطالبات نہیں تھے. یہ اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی جو ہے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی قسم کے مطالبات کیے. پھر ایک مزید اعتراض یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشر کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن انسانوں کے پاس انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان تمام اعتراضات کو چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی ہی کافی ہے.
یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے مجھے طرح طرح کی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ واحد و قہار، اس کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ کفار جو طرح طرح کی ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ ان کا اخروی ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ پھر آخری رکوع کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے دی، لیکن ہوا یہ کہ اتنی کھلی کھلی نشانیوں دیکھنے کے باوجود بھی کیا بنی اسرائیل ان کے اوپر ایمان لے آئے؟ کیا تمام لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو سحر زدہ ہونے کا الزام دیا، اور فرعون نے بھی انکار کیا، اور بالآخر وہ ڈوب کر ہلاک ہوا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہم بتدریج نازل کرتے ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، تو اس کی حکمت بتائی اللہ رب العزت نے کہ یہ بمہلت لوگوں کو سنائیں، اس لیے ہم بتدریج نازل کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو۔ اور پھر ایک طرف ان کا ڈٹائی ہے اور ان کا طرز عمل ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے پہلے کے جو صاحب علم لوگ تھے، ان کا اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات سن کر کیا رویہ ہوتا تھا، اور قرآن سن کر کیا رویہ ہونا چاہیے، کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی یہ نشانی ان لوگوں کی کہ جو صاحب علم ہیں اور جو محض ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، وہ اپنے عجیب و غریب مطالبات اور ہٹ دھرمی کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں نہ آواز بہت زیادہ بلند رکھو اور نہ بالکل دھیمی رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس وقت جو ہے وہ جب کہیں قرآن نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ بڑی جو ہے اونچی آواز میں پڑھتے تھے، تو ان کو یہ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی بڑائی کا ہمیشہ بیان کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کے جو ہے وہ 12 رکوعات، اس کے اندر بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ان کے عجیب و غریب مطالبات کے اوپر، ان کی ہٹ دھرمی کے اوپر ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے اندر کون کون سی صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے، ان کو جو ہے وہ پیدا کرو، اور ان ظالموں کی، ان کفار کی عجیب و غریب قسم کی باتیں سن کر دل آزردہ نہ ہوا کرو۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل تھی جس کے ہم نے 12 رکوع مکمل کیے۔ اس کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کا وجہ تسمیہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے، 9ویں آیت کے لفظ کہف سے متعلق ہے۔ اس کا زمانہ نزول کوئی مکہ کا دور متوسط ہے، یعنی 4، 5، 6 نبوی کے درمیان کا کوئی وقت ہے یہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی چلی گئی تو کفار مکہ کو بڑے جذبس ہوئے اس بات پہ کہ کس طرح ان کو اس دعوت کے اندر ہم ٹکر دے سکیں، کوئی ایسی باتیں لا سکیں کہ جو دلیل کے مقابلے پر ہماری دلیل کے طور پر جو ہے ثابت ہو سکیں۔ تو وہ پھر مکہ کے اندر انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اور مکہ سے نکل کر قریب قریب کی بستیوں میں گئے، تو یہودیوں نے بتایا کہ اچھا اگر کوئی ایسا نبی ہے تو تم اس سے 3 سوالات کر لو، جب وہ اس کے جواب نہیں دے پائے گا تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ وہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ ایک یہ کہ غار والے کون تھے، دوسرا یہ کہ دوسرے سوال کے اندر ویسے اختلاف ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سوال روح کے متعلق تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ قصہ خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ذی القرنین کون تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ سورہ کہف کو اگر ہم پڑھیں تو آیت نمبر شروع سے لے کر آیت نمبر 8 تک قرآن اور اس کے نزول اور دنیا کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، اور دنیا کی حقیقت، آخرت کا منظر، قصہ تخلیق آدم، مشرکین کو چیلنج، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر قصہ خضر اور موسیٰ ہے، قصہ ذی القرنین ہے، اور اختتام پر انسانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔
اس میں 4 قصے بنیادی طور پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہدایات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ، قصہ موسیٰ، ذوالقرنین اور 2 آدمیوں کا واقعہ۔ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر ایمان بالغیب کو مضبوط کیا گیا ہے اور میٹیریلسٹک اپروچ کی بیخبنی کی گئی ہے۔ اس صورت کو جمعے کے روز تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو ان کو نور عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ سکینت کا نزول ہوتا ہے اور فتنہ دجال سے نجات جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کی شب کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے اور کعبے کے درمیان احاطہ کرے گا۔ اور اسی طرح کی احادیث جو ہے وہ جمعے کے دن کے بارے میں بھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ یہ مسیح دجال کون ہے؟ یہ بہت سخت فتنہ ہے جو آخری وقت میں نمودار ہوگا۔ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو اس سے خبردار کیا ہے۔ یہ بہت تباہی پھیلائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کے حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا قصہ، دجال کا واقعہ، دجال کا تذکرہ سورہ کہف میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ تو پھر ہم اگر فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں اور اس صورت کا فتنہ دجال سے تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کے نزدیک 10 نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ایک دجال کا فتنہ بھی ہے اور یاجوج ماجوج کا بھی نکلنے کا واقعہ ہے، جس کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر آئے گا۔ آغاز صورت کا ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہی بات جو ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی کہ کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ سیدھی کتاب ہے اور یہ سیدھی ہے اور سیدھا سیدھا خبردار کرنا چاہتی ہے اس سخت آفت سے جو معاملہ تمہیں درپیش آئے گا۔ وہ سخت آفت آخرت بھی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی جو آفات ہیں ان کا جو ہے وہ مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ جو دعوت کی جس کیفیت کے اندر وہ موجود تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص بچ نہ پائے کہ وہ جو اس ہدایت کے اوپر ایمان نہ لے آیا ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم کے اندر کہ لوگ اس دعوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا جو سٹیٹس وہ بتایا گیا کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے سورت کی آیت نمبر 7 کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ یہ دنیا کی زینت تو آرائش ہم نے کس لیے بنائی ہے، یہ جو ہے وہ خوبصورت وادیاں، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ طرح طرح کی سینریز، لوگ یہ کس لیے بنائے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ آپ جو ہے اس کے اندر بہک جائیں، اس کے اندر پھسل جائیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ کی آزمائش مطلوب ہے۔ انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون بہترین عمل ان تمام چیزوں کے درمیان سے کرے گا، اس امتحان کے درمیان سے، اور اس کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا اصحاب کہف کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور فرمایا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ واقعی بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑی عجیب نشانی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ واقعات کا ظہور کروا دے۔ یہ رکوع نمبر 2 اور 3 میں پورا واقعہ اصحاب کہف موجود ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی تھی، اور پھر یہ کفر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اطمینان طاری کیا جب وہ کھڑے ہو گئے، قاموا، اور چیلنج کیا انہوں نے طاغوت کو کہ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور کہا کہ فلاں غار کے اندر چل کے رہتے ہیں، ورنہ تو یہ لوگ ہمارے در پہ ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ پر کے بھروسے کے اوپر نکلے۔ اس وقت یہ پوری بات ممکن تھی
کہ ان کو قتل کروا دیا جاتا، ان کو شہید کروا دیا جاتا جب وہ اپنے طاغوت یعنی اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، چیلنج کیا تھا اس کو، لیکن اللہ کے بھروسے پر وہ کھڑے ہوئے اور اسی سے انہوں نے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت اتار دیجئے اور ہمارے معاملات کو بالکل ٹھیک کر دیجئے، ہماری چیزوں کو بالکل ٹھیک کر دیجئے، اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہمارے لیے ٹھیک کر دیجئے۔ پھر وہ وہاں گئے غار میں اور سالہ سال کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی، اور پھر بہت عرصے کے بعد وہ وہاں سے اٹھے۔ اس غار کا پورا جو ہے وہ منظر بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے انہی رکوعات کے اندر، کہ نہ تو اس میں روشنی داخل ہوتی تھی اور اس کے باہر ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نظارہ اگر کوئی وہاں پر جھانک کر دیکھ لیتا، تم اگر وہاں پر جھانک کر دیکھ لیتے تو تم دہشت سے الٹے پاؤں واپس ہو جاتے۔ ان کو کروٹیں بھی دلوائی گئیں، دیکھنے میں لگتا تھا کہ سو رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک عرصے تک جو ہے وہاں پر موجود رہے۔ پھر جس طرح ہم نے عجیب کرشمے تک اتنے لمبے عرصے تک ان کو نیند دی، اسی طریقے سے ہم نے عجیب کرشمے سے ان کو اٹھا لیا۔ وہ اپنی سونے کی مدت کا اندازہ نہ کر سکے، وہ سمجھے ایک دن یا اس سے کچھ کم ہم جو ہے وہ سوتے رہے ہوں گے۔ پھر وہ گئے اور اپنے تئیں انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل شہر کو ہمارے حال کے اوپر جو ہے خبر ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہم مطلع کر دیں گے۔ آخر کار یہ سارے لوگ ان کے پیچھے آئے اور یہاں پر ان کو دوبارہ موت آ گئی۔ اس وقت جب اصل میں حقیقت میں بات کرنے کی چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے تھے اتنے لمبے عرصے کے لیے نیند دی اور دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا، تو یقینی طور پر وہ جو عقیدہ آخرت جس کے بارے میں اس زمانے میں بڑے شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے، اس کو سمجھنا تو بہت آسان ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کی ساری گفتگو کا مرکز اور محور یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا کہ جب یہ الٹی سوچ جو ہے سوچتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے، انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر دیوار بنا دو، لیکن جو ان کے معاملات کے اوپر غالب تھے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عبادت گاہ بننی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں کہا ہے کہ تم ان کی تعداد کے اوپر جو ہے وہ جھگڑنا نہیں، کچھ کہیں گے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو یہ سب اپنے ذہن سے بات کرتے ہیں، کسی کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ایک ہدایت کر دی کہ تم اس معاملے میں اس سرسری باتوں کو چھوڑ کر اس واقعے سے جو سبق لینا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دو۔ اور اسی طرح وہ کتنی مدت تک غار میں سوتے رہے، یہ بھی تمہارے ٹھیک ہے کہ ایک معاملہ ہوگا کہ کچھ 300 یا 309 سال اللہ رب العزت نے بتایا، لیکن کہا کہ یہ حقیقت میں یہ اصلی چیز نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر تمہارے لیے سبق کیا ہے، درس نصیحت کیا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر جو چیزیں جو اللہ رب العزت نے مواعظ و عبر ہمیں بتائے یا اس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے روزانہ اللہ رب العزت کے بے پناہ مظاہر جو ہے ان کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ایک نارمل چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزات کا یا بہت ساری کھلی نشانیوں کا، معذرت کے ساتھ کھلی نشانیوں کا ہماری آنکھ روزانہ مشاہدہ کرتی ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ طرح نہیں دیتے کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری آنکھ اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جس قانون کو ہم عادت جاریہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہمارے لیے ظہور پذیر نہ کروا دے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اصحاب کہف بظاہر تو وہ چند 6 یا 7 لوگ تھے، انہوں نے باطل کو چیلنج کیا اور ان کو اس وقت جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا انہوں نے۔ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن مومنانہ فراست کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے طور پر اس کو بہترین طریقے سے کرے۔ یعنی جب وہ گئے انہوں نے کہا کہ اہل شہر کو ہمارے حال سے جو ہے وہ مطلع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا، انہوں نے ان کے اوپر ان کا حال مطلع کر دیا۔ پھر یہ کہ حق پرستی کے راستے میں بظاہر کوئی نجات نظر نہ آتی ہو تب بھی اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھانے، یعنی بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ بظاہر آپ کے سامنے راہیں جو ہے مسدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر
جو ہے وہ قدم اٹھا لینا چاہیے اور اللہ کی راہ کے اندر بڑھ جانا چاہیے. اور پھر بنی نوع انسان کے تمام اگلی پچھلی نسلوں کو اٹھا دینا اللہ کے لیے مشکل نہ ہوگا. جب یہ 300 سال یا 309 سال سوتے رہے اور اس کے بعد اٹھا دیا، تمہیں دکھا دیا، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگلے پچھلی تمام انسانیت کو اللہ رب العزت آخرت والے دن اٹھا دیں گے. تو یہ جو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر مواعظ و عبر تھے اس واقعے کے اندر. رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمانے ہیں کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہے کہ یہ کام کل کر لوں گا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. اور پھر 3 اہم ہدایات اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں دے رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے بلا کم و کاست. اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کے دائی بن کر اٹھیں اور لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچا دیں. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لو ان لوگوں کی اجتماعیت کے اندر جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں. یعنی نیک اجتماعیت کو اختیار کرو اور بری اجتماعیت سے اپنا منہ پھیر لو. ایسے لوگوں کے اتباع مت کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور ان کا کام جو ہے وہ افراد اور تفرید کے اوپر مبنی ہے. اور پھر کہہ دو کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، یعنی جو حق ہے اس کو بلا کا مقاس لوگوں تک پہنچا دو. گویا کہ حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہادت حق کا کام تم لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دو. اور پھر بتا دو کہ جو ایمان لائے گا وہ اس کے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لائیں وہ ایمان لے آئیں، اور جو کفر کے رویے کے اوپر ڈٹے رہیں گے وہ ان کے اپنے ساتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ایسے لوگوں کو کہ جو کفر کریں گے سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائے گا. پھر رکوع نمبر 5 میں 2 لوگوں کا واقعہ ہے جس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی. اس کے باغ کا بہترین نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں کھجوروں کی باڑ تھی اور انگور کے جو ہے وہ باغ اس کے اندر تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جو ہے وہ بہائی ہوئی تھیں. تو یہ بڑا زبردست باغ تھا، لیکن یہ باغ اس کو حاصل کر کے شخص جو ہے وہ اپنے حق میں مغرور ہو گیا، ظالم ہو گیا اپنے حق میں. اور جب وہ اس میں داخل ہوا باغ کے اندر تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت میری کبھی ختم ہونے والی ہے، باغ کبھی ختم ہونے والا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آخرت بھی آنے والی ہے. تو گویا کہ اس دولت کو پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا اور کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی اور آخرت بھی نہیں آنی، اور اگر آئے گی بھی آخرت تو وہاں پر بھی مجھے ایسا ہی حصہ ملے گا. تو اس نے بڑائی کے ساتھ آخرت کا بھی انکار کر دیا. اس کے ہمسائے نے اس کو نصیحت کی، اس کے دوست نے کہا کہ یہ تو طرز عمل تمہارا کفر کے اوپر جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے کہتے کہ ماشاء اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے. لیکن ہوا یہ کہ اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ کبر کیا، اپنے اوپر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ باغ جو ہے وہ تہس نہس کر دیا اور وہ کفے کا افسوس ملتا رہ گیا. آخر میں اس نے کہا کہ اب میں شرک سے باز آیا، یعنی وہ شرک جو میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز ملنے والی تھی اس کو میں نے اپنی دین سمجھنا شروع کر دیا. تو اس شرک سے اب میں باز آیا اور میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتا ہوں. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ دوبارہ کہ ہمارا امتحان ہے اس کے اندر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور دولت یہ تو دنیا کی زینت ہے. وہی جو آیت نمبر 7 میں کہا کہ ہم نے انا جعلنا مال الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن، ہم نے یہ سب کچھ تو بنایا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، تو یہ یہیں پر رہ جانے والا ہے، تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے. اللہ وحدہ ہی سبزے اور خشکی کا مالک ہے. جو مال آج اس نے دیا ہے کل وہ صفر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں دنیاوی آرائشوں کے بجائے کل کی فکر کرنی چاہیے. اور آخرت کا منظر اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہے چل رہے ہوں گے اور زمین جو ہے وہ برہنہ ہو جائے گی، اور پھر تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور پھر ہم کہیں گے کہ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، تم بڑا سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوگی. تو پھر اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور پھر اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. تو مجرمین اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا کام ہمارا نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ ہو. اور وہ اس دن بہت ہاہاکار کر رہے ہوں گے. رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت
پھر جو ہے وہ حضرت آدم کی تخلیق کا اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل جنوں میں سے تھا، وہ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو اس میں انکار کی ہمت نہیں تھی۔ اور پھر سرکش لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس ہی شیطان کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں جو ان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ سرپرست کس طرح بنایا جاتا ہے شیطان کو؟ ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہو، سوائے اللہ ماشاءاللہ بہت ہی نگلیجبل قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں جو عملاً شیطان کی اتباع کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، لیکن در حقیقت جو شیطان کے کام ہیں، جو شیطان کی بہلانے پھسلانے کے اوپر جو ہے وہ خود بہل جانا اور پھسل جانا ہے، دراصل وہ شیطان کو ایسے لوگ اپنے سرپرست بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جن کو یہ کفار اپنے معبود بنا رہے ہیں، ان معبودوں کو میں نے اپنی تخلیق میں شریک نہیں کیا تھا اس دنیا کی تخلیق کے اندر۔ اور پھر قیامت والے دن کا تذکرہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کو پکاریں گے مگر وہ ان کے پاس نہیں آئیں گے، اور پھر قیامت والے دن ہم ہلاکت کا ایک ہی گڑھا ان کے لیے مشترک کر دیں گے، یعنی وہ اور ان کے معبود وہ سب ان کے لیے ہلاکت کا ایک ہی گڑھا ہوگا اور وہ اس کے اندر گر جائیں گے اور آگ کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں ان کو گرنا ہے اور ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو طرح طرح سے سمجھایا اس کتاب کے اندر، لیکن وہ بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ جب انسان کو سمجھایا جاتا ہے اور اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر ہر دلیل کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے، اور آخر کار جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تب بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہتا ہے اور پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو کس چیز نے روکا تھا کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے اور استغفار کرتے، لیکن وہ کیونکہ اپنے ہٹ دھرمی کا ان کا رویہ تھا لہٰذا وہ اس کے اوپر اڑے رہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تو خوشخبریاں دینا ہے، عذاب سے ڈرانے کے لیے میں ان رسولوں کو بھیجتا ہوں، اور یہ کافر ہیں کہ جو ان سے الٹا عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ رسول تو تمہارے پاس عذاب کو ملتوی، عذاب کو ٹالنے کے لیے آئے ہیں، تم الٹا ان سے کہتے ہو کہ عذاب لے کر آ جاؤ۔ یہ کیسی بودی بات ہے جو تم کرتے ہو؟ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، دیکھو اب بھی تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، تم جو اپنی کم عقلی کے باعث عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو، تمہارا رب تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اور تمہاری ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تم کوئی غلطی کرو تو وہ غلطی کے فوراً بعد تمہیں سزا دے دے، بلکہ تمہیں وہ مہلت دیتا ہے۔ ہاں اگر تم عذاب کے نمونے اس وجہ سے دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی تم اپنے اطمینان قلب کے لیے اور اس کے بعد ایمان لانا چاہتے ہو، تو تمہارے سامنے تو یہ نمونے موجود ہیں، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کے اندر تم چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے ان کا، جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کو چل پھر کر دیکھ لو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 اور 9 اور 10 کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ خضر اور موسیٰ کی تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ، جن کا نام نہیں ہے قرآن کے اندر نہیں بیان ہوا، لیکن وہ یوشع بن نون تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ انہوں نے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم کے اوپر نہ پہنچ جائیں، اور ایک نشانی ہوگی جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں چلتے رہے اور پھر آخر کار حضرت موسیٰ تھک کر بیٹھے، انہوں نے کہا آج کے سفر نے تو بڑا تھکا دیا، لاؤ ہماری مچھلی ہمارے ناشتے کے طور پہ۔ تو جو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس مقام کے اوپر کس طرح یہ مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، تو آؤ چلو وہاں پر چلتے ہیں۔ وہ وہاں گئے تو ان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کروائی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کی ہوئی تھی اور اپنے علم سے نوازا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو احادیث کے اندر اس کا بیان ہے، اس صورت کے اندر ان کا نام یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے کہ صبر نہ کرنا حضرت موسیٰ کا یہ تشریعی احکام کے اوپر نہیں بلکہ تکوینی احکام کے اوپر تھا، یعنی وہ چیزیں جو کہ عالم وجود کے لحاظ سے، عالم اسباب کے لحاظ سے سامنے موجود ہوتی ہیں، جن کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس معاملے کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ چیزیں کہ جو تکوینی ہے، جو اللہ رب العزت
ظہور پذیر کروانا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں تھا۔ تو 3 واقعات جب وہ حضرت خضر کے ساتھ موجود تھے، 3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کشتی کے اندر چھید کر دیا، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکا ملا، اس کو قتل کر دیا، اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بستی میں گئے، پہلے انہوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے دیکھا ایک دیوار ہے، اس کو انہوں نے مضبوط کر دیا، رینوویٹ کر دیا۔ تو تینوں مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو ہر مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو آخر میں تیسری مرتبہ جب یہی کام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ فراق کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان واقعات کے اندر کیا حکمت تھی جو واقعات آپ نے دیکھے۔ پہلا واقعہ تھا کشتی کا، کہ اس کے اندر میں نے سوراخ کر دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے کہ جو غصب کر لیتا ہے کشتیاں، اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اگر کشتی غصب ہو گئی تو یہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جو لڑکا تھا اس کو میں نے قتل کیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اپنے باپ اور ماں کے حق میں جو ہے وہ سرکش ثابت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بعید نہیں ہے کہ اس کے نعم البدل کے طور پہ ایک دوسری اولاد، دوسرا بیٹا ان کے والدین کو جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو دیوار آپ نے دیکھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ ایک بہت صالح آدمی تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ خزانہ دفن ہے، بعید نہیں کہ اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو وہ خزانہ ان کے مقدرت سے باہر نکل جاتا۔ تو میں نے دیوار مضبوط کر دی کہ وہ جب وہ یتیم بچے بلوغت کو پہنچیں گے تو وہ اپنا حصہ اس سے لے لیں گے۔ بظاہر بہت غلط کام نظر آ رہا تھا کہ بہت غلط کام کیے، لیکن جب ان کی حکمتوں کو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہم تک پہنچی تو ہمیں پتہ چلا کہ بظاہر جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، اس تک ہر آنکھ نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہماری آنکھ تو وہ دیکھتی ہے کہ جو میٹیریلسٹک طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، مادہ پرستانہ طور پر یا مادی طور پر ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ ہماری آنکھ بظاہر فوری طور پر نہیں دیکھ پاتی۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ سبق بڑا زبردست طریقے سے پنہا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ اپنا مادہ پرستانہ جو رویہ ہے اس کو چھوڑ کر ایمان بالغیب کو مضبوط کرو، ایمان بالغیب کا اپنے اندر جو ہے وہ مادہ اس کو مضبوط کرو۔ حضرت خضر نے یہ افعال کیوں کیے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ یہ احکامات دیے تھے۔ ہر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ کوئی فلانا لڑکا ہے کہ وہ بعد میں کوئی غلط کام کر سکتا ہے، سرکشی کر سکتا ہے، تو ہر انسان یہ سوچے کہ جس طرح حضرت خضر نے یہ کام کر دیا تھا تو میں بھی کر دوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تشریعی احکام نہیں تھے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت کیے ہوئے احکام تھے۔ اس کے بعد واقعہ ذوالقرنین ہے، رکوع نمبر 11 میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اقتدار بخشا تھا اور ہر قسم کے اسباب اس کو عطا کیے تھے۔ اس کی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی، اس جگہ کے جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا ایک کالے پانی کے اندر، وہاں ان کو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مقدرت عطا فرمائی اس بستی کے اوپر، اور کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جو دل چاہے کرو ان لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی طرف پلٹے گا تو وہ اس کو میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی میری طرف سے، لیکن جو اللہ کا جو ہے وہ سرکش ہوگا، باغی ہوگا، اس کو میں یہاں پر بھی سزا دوں گا، اور پھر جب وہ آپ کی طرف پلٹے گا تو وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ سزا پائے گا۔ دوسری مہم مشرق کی طرف تھی، ایک ایسی قوم تھی جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی آڑ نہیں تھی۔ تو دوسری مہم جو ہے ذوالقرنین کی، اس کا تذکرہ ہے مشرق کی جانب۔ اور پھر تیسری ایک مہم ہے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی آبادی کے لیے تھی، ایسی آبادی کے درمیان تھی کہ جس کی بولی بڑی مشکل سے ہی سمجھ میں آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ہم کوئی ٹیکس دیں، کوئی ہم آپ کو جو ہے وہ پیسہ دیں اس بات کا کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں کوئی دیوار قائم کر دیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، ہاں تم لوگ میری مدد کرو اور میں جو دیوار بناؤں تو سیسا پلائی ہوئی جو تانبا ہے اور سیسا ہے اس سے جو ہے وہ اس دیوار کو جو ہے مضبوط کرو، یہ مجھے تم سے جو ہے وہ مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ زبردست قسم کی دیوار تیار ہو گئی تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی بڑائی نہیں بیان کی کہ دیکھو میں نے کتنی زبردست جو ہے وہ دیوار قائم کی، اب تمہارے لیے بڑا جو ہے وہ سیف ہو جائے گا معاملہ،
بلکہ اس کے بعد اپنے رب پر اعتماد کیا کہ دیکھو جب تک رب کا حکم ہوگا اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی، اور اس کے بعد جب یہ رب کے حکم کے تحت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس میں جو ہے درس نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، ان مکہ والے کفار مشرکین کے لیے بھی، کہ جو اپنی ذرا سی سرداری کے اوپر جو ہے وہ اپنے ترے اور جو ہے وہ تم تراق کے اندر جو ہے وہ پڑ گئے تھے کہ یہ سرداری ہمارے پاس ہے، تم لوگ تو بہت ہی مفلس قسم کے لوگ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ ہمارا بندہ ذوالقرنین جس کو ہم نے اتنی زبردست اقتدار بخشا تھا، اس نے ان سب کے باوجود بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے اوپر پرائڈ محسوس کرتا ہو، اپنے اوپر اعتماد کرتا ہو، بلکہ وہ اعتماد اپنے رب کے اوپر، اللہ رب العزت کے اوپر کرتا تھا۔ تو یہ رویہ ہوتا ہے اہل ایمان کا، یہ رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو جینٹل لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت پہلے تو شرک کا ابطال کر رہے ہیں، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں سب سے زیادہ ناکام ترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو زندگی پر تو سمجھتے رہے کہ ہم بہت زبردست، ہمارا جو ہے ہم کامیاب ترین لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ ناکام ہو گئی۔ یہ ہیں سب سے زیادہ ناکام ترین لوگ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم کارپوریٹ کلچر کے اندر بڑے، ہم ٹاپ مینجمنٹ کے اندر پہنچ گئے، ہمارا بزنس تھا تو وہ بڑا ہی جو ہے فلرش کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھار ذہن میں یہ گمان آتا ہے کہ ایسے لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے معیارات کے مطابق جو ناکام ہوا وہ سب سے ناکام ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نعمتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ درخت اگر جو ہے وہ قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں، اور اتنا اور زیادہ جو ہے وہ سمندر کی سیاہی آپ لے لیجئے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان پورا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جو افراد اپنے رب کے ملاقات کے امیدوار ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ عمل صالح کریں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اندر ہمارے لیے جو ماحصل ہے، اس کا جو حاصل مطالعہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر معروف بھائی، آپ نے بڑے احسن طریقے سے، بڑے مفصل طریقے سے آج سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا۔ کل انشاءاللہ شہزاد احمد صدیقی صاحب سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ مکمل خلاصہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن آج تفصیلی طور پہ جو معروف میں نے سمجھایا اس کے لیے جزاک اللہ۔